السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم المرکب الاضافی کریں گے۔ یہ مرکب اضافی جو ہے اسے ہم پوزیسو فریگمنٹ یا ریلیٹو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ ایک بات اہم جو ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ جو مرکب اضافی ہے اس کا جو جزء ثانی ہے، یعنی اس مرکب کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسم مجرور صرف دو حالات پر ہوتا ہے۔ ایک اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے مرکب جاری، یعنی جب جار مجرور کا کمبینیشن آتا ہے، اور دوسرا آج ہم پڑھیں گے المرکب الاضافی۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک مراجعہ کرتے ہیں اپنے پچھلے لیسن کا۔ جلس غراب غصن جزاک اللہ۔ جبن ثعلب الأجنحة الريش جزاک اللہ۔ تو آئیے اس قصے کا ایک بار مراجعہ کرتے ہیں۔ فی یوم جمیل جلست تلک الغرابة على غصن الشجرة وكان في منكارها قطعة جبن مر ذاك الثعلب من تحتها الشجرة ورأى هذه قطعة لذيذة قال الثعلب بصوت نائم يا لها من طائرة جميلة هذه الأجنحة رائعة وذلك الريش لامع ولكن هل صوتك جميل أيضا؟ ففرحت تلك الغرابة بالمدح وفتحت فمها لتغني فسقطت تلك القطعة من فمها فأخذها ذاك الثعلب وهرب۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اليوم سنتعلم، تو ہم کیا جانیں گے؟ المرکب الاضافی۔ یہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ التعریف، اس کی مختصر تعریف۔ القاعدہ، اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آیات من قرآن الکریم، قرآن کریم کی کچھ آیات دیکھیں گے، اور آخر پر ہم کیا کریں گے؟ قصہ، ایک کہانی دیکھیں گے، الرائی والذئب، یعنی چرواہے اور بھیڑیے کی۔ تو آئیے تعریف سنتے ہیں مرکب اضافی کی۔ المرکب الاضافی، یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے، ہوا ترکیب، یہ ایسی کمبینیشن ہے، یہ ایسا پیٹرن ہے، یتکون من اسمین، یہ دو اسموں سے بنتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے موصوف صفت پڑھا تھا، وہ بھی اسمین ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے اور دوسری اس کی صفت۔ یہاں پر بھی دو اسما کا کمبینیشن ہے۔ بحیث ینسب الاسم الثانی الی الاول، اس میں مناسبت قائم کی جاتی ہے دوسرے اسم کو پہلے اسم کی طرف۔ اور پھر کیا؟ الاسم الاول مضاف، پہلا جو اسم ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔ الاسم الثانی مضاف الی، دوسرا اسم جو ہوتا ہے اسے مضاف الی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ مثال ہے کتاب الطالب۔ یہ جو کتاب الطالب ہے، کتاب اسم ہے، طالب اسم ہے۔ کتاب الطالب، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ کہلاتا ہے مرکب اضافی۔ اور اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے، لڑکے کی، پہلے ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب۔ تو ہم ابھی جانیں گے، اس میں ہمیں اس مرکب کو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ترجمے میں دیکھتے ہیں کا، کے، کی، بلکہ کبھی کبھی را، رے، ری جیسے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اب آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں قاعدہ کیا ہے، کیا رول ہے، کیا کنڈیشنز ہیں مضاف اور مضاف الیہ پر۔ تو سب سے پہلے جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال دیکھی، کتاب الطالب، کتاب الطالب، پہلے ہم بات کریں گے مضاف کی۔ تو یہ جو مضاف ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ لا ینون، اس پر تنوین نہیں لگتی۔
اس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں لگتی۔ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ جب تنوین نہیں آتی تو ال آ جاتا ہے، یا ہم یوں کہتے ہیں تنوین اور ال آپس میں اکٹھے نہیں رہتے۔ تو آج ہم یہ کنڈیشن بھی پڑھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ال نہیں تو تنوین ہوگی، تنوین نہیں تو ال ہوگا، بلکہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں مضاف، اس کی کریکٹرسٹک فیچر کیا ہے؟ ایک تو اس پہ تنوین نہیں لگتی اور یہ ال بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے خاص بات کس کی؟ مضاف کی۔ یہ تنوین نہیں لیتا، یہ ال قبول نہیں کرتا۔ لا یقبل ضمائر مباشرتن، اور یہ ضمیر کی طور پر بھی نہیں آ سکتا، یعنی مضاف ضمیر کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب آئیے اب چلتے ہیں مضاف الیہ کی طرف۔ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو ہے یکون مجرورن، یہ اس کی کریکٹرسٹک پراپرٹی ہے، یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور آپ نے نوٹ کر لینا ہوگا اسم دو صورتوں پر ہی مجرور ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس سے پہلے ایک حروف جارہ آئے، اور دوسری کنڈیشن آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ بن کر آ جائے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ مضاف ال تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ال بھی لے سکتا ہے اور یہ تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یکون معرفن او نکرتن۔ تو یہاں پر ہم نے ایک اور بات یاد رکھنی ہوگی، بعض چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں مضاف کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی مرکب کا مثال کے طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ تو مضاف الیہ چونکہ مجرور ہی ہے تو مضاف ہمیں بتائے گا کہ یہ مرکب مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ مثال کے طور پر اس کیس میں کتاب الطالب، تو یہ ہمیشہ طالب آئے گا، کتاب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مرکب مرفوع ہے۔ اگر ہوتا کتاب الطالب تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب جو ہے منصوب ہے، وہیں اگر یہ ہوتا کتاب الطالب تو ہم کہتے کہ یہ مرکب اپنی جری پلیسمنٹ پر ہے۔ اسی طرح اب یہاں آئیے، مضاف پر کیا ہوتا ہے؟ نہ ہی تنوین ہوتی ہے اور نہ ہی ال، تو لہٰذا جو اس مرکب کا یہ معرفہ ہے یا نکرہ، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں بتائے گا مضاف الیہ۔ مثال کے طور پر یہاں رجوع کیجئے کتاب الطالب، تو الطالب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے، وہیں اگر یہ ہوتا کتاب طالب تو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ فارم میں ہے، یعنی یہ جو مرکب اضافی کے جو اجزاء ہیں، جس کے پارٹس ہیں، یہ بعض کی وضاحت میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، ہم نے جانا کہ مرکب اضافی کے دو اجزاء کیا ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کیا ہے؟ یہ پوزیشن ہے، اور مضاف الیہ کون ہے؟ پوزیسر، یعنی جس کی ملکیت کی یہ چیز ہے۔ آپ نے یہاں پر اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ اسم بھی ہو سکتا ہے یا ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے رسول اللہ، تو یہاں پر مضاف الیہ جو ہے اسم کی صورت میں ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، میسنجر آف اللہ، یعنی اگر آپ انگلش میں دیکھیں، ہم اس کام کو کرنے کے لیے یا تو آف استعمال کرتے ہیں یا اپوسٹروف بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی میسنجر آف اللہ، یا ہم کہتے ہیں اللہ's میسنجر، یعنی یہ جو اپوسٹروف ہے جو کہ پوزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ بھی ایکویلنٹ مانا جائے گا کس کے؟ مضاف الیہ کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیر کی صورت میں کیسے آئے گا، یعنی جب ہم کہیں گے اس کی کتاب، تیری کتاب، میری کتاب، ہماری کتاب، ان کی کتاب، یہ بھی تو ملکیت ہے نا، لیکن یہ جو اسم یہاں پر آ رہا ہے یہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لفظ اللہ کو اگر ہم ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ضمیر متصلہ ہو استعمال کریں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں رسولہ، رسولہ، رسولہ۔ تو یہاں سے اور ایک بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر اعراب کے لحاظ سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تبھی ہم کہتے ہیں مضاف انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ مضاف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ نے
دائمن مجرور ہی رہنا ہے۔ تو اس سلائڈ سے ہم نے دو خاص باتیں جانی۔ پہلی یہ کہ واقعی یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ مرفوع منصوب اور مجرور آتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ ضروری نہیں ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مذکورہ اسم کی صورت میں ہو، بلکہ یہ ضمیر متصلہ کی طور پر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے مجھے کہنا ہے میری کتاب، تو یہ بھی تو ملکیت ہے، اس کے لیے میں کیا استعمال کرتا ہوں؟ کتابی۔ وہیں آپ دیکھیں ہمارا رب، ربنا، تو یہ بھی کون سا ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تو دیکھ لیجئے، اس کو ایک بار پھر سے سمرائز کرتے ہیں۔ دو اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف پوزیشن ہے، یہ ہمیشہ مذکورہ اسم ہوگا، یہ اسم ہوگا اور یہ تابعہ ہوگا ما قبل کے، یعنی اپنی اعرابی صورت کو یہ مینٹین کرے گا ایز پر دا کانٹیکسٹ، جو کانٹیکسٹ ہوگا، جو ڈیمانڈ ہوگی سینٹینس کی۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے ایک حروف جارہ آیا ہے تو یہ مجرور ہوگا، یعنی مضاف مجرور ہوگا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے ان آیا ہے تو یہ منصوب ہو جائے گا، اور مثال کے طور پر یہیں سے ہم جملہ شروع کر رہے ہیں تو یہ مرفوع آئے گا۔ اس پر جو خاص چیزیں ہم نے نوٹ کر لینی ہے کہ اس میں ال نہیں آتا، اس میں تنوین نہیں آتی، اور اس میں جو جمع اور تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا۔ اب مضاف الیہ کی طرف آتے ہیں۔ تو مضاف الیہ کو ہم نے پوزیسر کہا، اس کے بارے میں خاص باتیں ہم نے جانی کہ یہ مذکورہ اسم ہو سکتا ہے یا ضمیر متصلہ کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات کیا ہے کہ یہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اعادہ کیجئے، جو غیر منصرف اسما ہوں گے ان میں ہمیں جر کیسے ملتی ہے؟ زبر کے ساتھ، یعنی ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ وہیں جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ زیر یا دو زیر کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، یعنی منصرف ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی تینوں پوزیشنز ہوتی ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مثنیٰ میں ہم نے دو ساؤنڈز پڑھے ہیں، آئین اور آئین، تو آئین کا ساؤنڈ جو ہے یہ جری ساؤنڈ ہوتا ہے۔ وہیں جمع میں ہم نے مذکر میں اونا اور اینا کا ساؤنڈ پڑھا تھا، تو اینا کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ مجرور حالت کے لیے ہوتا ہے۔ اور مؤنث میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آتن اور آتن، یہ آتن ساؤنڈ جو ہوگا یہ حالت جر کے لیے ہوگا۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہے اسم اللہ، تو پھر بی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ اسم اللہ، یعنی یہ جو مضاف ہے یہ دراصل اسم ہے، اپنی رفعی حالت میں ہے۔ اس کے بعد بے نے اس کو کیا کیا ہے؟ اسے مجرور کیا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ یہ مضاف ما قبل کے تابعہ ہے، لیکن یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ آپ کو مجرور ملے گا۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ تو یہاں پر ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شروع ہم لفظ لاتے ہیں تو اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو شروع کا فعل ہے ہم اسے انڈرسٹوڈ مانتے ہیں، یعنی مخفی مانتے ہیں، اس میں چھپا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور انتہائی رحیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت دیکھ لیجئے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، رب العالمین سے رب العالمین ہو گیا، عالمین کے رب، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ جہانوں کے رب کے لیے۔ تو یہ جو جہانوں کا رب ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ اور دیکھ لیجئے عالمین آیا ہے، عالمین، تو عالمین کون سی پلیس ہے؟ یہ جری پلیس ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ غفلت میں ڈال دے تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، تو یہ پوزیشن ہے۔ یہاں پر یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے اولاد۔ تو یہ جو اولادکم ہے، تمہارے اولاد، یہ بھی ایک پوزیشن ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، یہ دراصل ہے ذکر اللہ، یہ اپنی پلیس پہ پرفیکٹ ہی ہے، لیکن یہ ذکر کیوں ہو گیا پھر؟
اگر یہ ذکر اللہ ہے تو ان جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے جس نے اپنا اثر مضاف پر کر لیا. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مضاف اس وقت اپنی جری پلیسمنٹ میں ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں مضاف جری پلیسمنٹ پہ ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضاف اپنی جری پلیسمنٹ میں ہے. اور یہاں پر مضاف دونوں صورتوں میں رفعی پلیسمنٹ پر ہے. لیکن مضاف الیہ ان دو ایگزامپلز میں ضمیر کی صورت میں ہے. سورۃ القدر کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ لیلۃ القدر کیوں ہے, یہ لیلۃ القدر کیوں ہے. مزید اگر اس کی زیر ہے, اس کی بھی زیر ہے, یہ تو پیش ہے, یہ زیر ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ہم ابھی سیکھیں گے. تو دیکھ لیجئے سورۃ القدر کی پہلی آیت میں کیا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے, یہ لیلۃ القدر, قدر والی رات جسے ہم پھر شب قدر کہتے ہیں, بلکہ اس کا اب نام ہی لیلۃ القدر ہے. تو اصل کیا ہے لیلۃ القدر, یعنی مضاف دراصل مرفوع ہوتا ہے, ڈیفالٹ پلیس اسم کی مرفوع ہوتی. اب یہ فی نے کیا کیا ہے, فی نے اسے لیلۃ کر دیا ہے. لیکن قدر جو ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور آتا ہے. مزید آپ دیکھیں اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے, اس میں ال ہے. وہیں آیت نمبر 3 میں دیکھیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ جو یہاں پر آیا ہے بگننگ میں لیلۃ القدر, یہ جو لیلۃ القدر ہے بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تو یہاں پر لیلۃ القدر اپنی مبتدائی پلیس پر ہے, بگننگ پر ہے, یعنی اس میں مضاف جو ہے وہ مرفوع ہے. تو لیلۃ القدر قدر والی رات یا شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. سورۃ الفرقان میں دیکھیں وعباد الرحمن, رحمان کے بندے. تو دیکھ لیجئے عباد اپنی رفعی پلیس پر ہے, یہ ہمیشہ مجرور ہے, اس میں نہ تنوین ہے نہ ال ہے, یہ ال کے ساتھ آیا ہے. یعنی اگر ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ مرکب اسپیسیفک ہے یا جنرل ہے, یعنی نکرہ ہے یا معرفہ, تو ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہاں پر ال آیا ہے. وعباد الرحمن, اور رحمان کے بندے, الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو وہ بڑے آرام سے چلتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں دیکھیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ کہا رسول نے اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے, متی نصر اللہ, تو یہاں پہ ہے نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. تو دیکھیے مضاف جو ہے مرفوع ہے. مزید دیکھیں الا ان نصر اللہ قریب, الا جان لو, ان بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہاں پر بھی ترجمہ اللہ کی مدد, یہاں پر بھی ترجمہ اللہ کی مدد. کب آئے گی اللہ کی مدد, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو پھر یہاں پر نصر کیوں آیا اور یہاں پہ نصرہ کیوں آیا, کیونکہ ان جو ہے یہ عاملہ میں سے ہے, ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضاف جو ہے یہ تابعہ ہے, یہ کانٹیکسٹ کے تابعہ ہے, یہ اپنی پلیسمنٹ کے تابعہ ہے. وہیں جو مضاف الیہ ہے یہ مجرور 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 ہے. سورۃ ہود کی آیت 73 میں دیکھیں قالوا اتعجبین من امر اللہ, تو یہ دیکھیے یہ تعجبین, تو تعجب کرتی ہے, یعنی یہ مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے. قالو انہوں نے کہا, کیا تعجبین, تو تعجب کرتی ہے, من امر اللہ, کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے. تو چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. امر اللہ ہے اصل میں, اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ. تو پھر امر کیوں ہو گیا, من کی وجہ سے, من نے اسے کیا کیا ہے, امر کر دیا. کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر. تو آپ کانٹیکس میں جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر وہ خوشخبری دیتے ہیں اولاد کی, تو پھر
وہیں پر جو بیوی ہوتی ہے پیغمبر کی تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، و برکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہو تم پر اے گھر والو۔ سورۃ الاعراف کی آیت 56 کو اس آیت کے اس حصے سے کمپیئر کیجیے۔ تو دیکھیے اوپر ہم نے پڑھا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، و برکاتہ، یہاں پر ہے رحمت اللہ۔ پھر سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہلے آیا ہے ان، بے شک، یہ ان جو ہے عاملہ ہے، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مضاف ما قبل کے تابع ہے، اس پر نہ ہی ال لگتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ ان آخری مثالوں میں دراصل کیا ہے کہ یہ جو پوزیسر ہے، جس کی یہ پوزیشن ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ اسم کی صورت میں ہو، یعنی جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ مذکورہ اسم کی صورت میں نہیں بلکہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، تمہارے رب سے۔ تو اصل کیا ہے؟ تمہارا رب، ربکم، تو لیکن ڈرو یہ جو ربکم، یعنی یہ ابھی کیا ہے؟ یہ اپنی نسبی حالت میں، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 14 میں دیکھیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ تخلیے میں خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیاطین، تو شیاطین کیوں آ گیا؟ الہ کی وجہ سے، الہ شیاطینہم، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، یعنی یہ منافقوں کا یہاں پر دیا گیا ہے کہ ان کا طور طریقہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا شیاطینہم، ان کے شیطان۔ سورۃ البقرہ کی ہی آیت 17 میں دیکھیں، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم، ان کی مثال مانند ہے اس کے، استوقد نارن، جس نے جلائی، روشن کی ایک آگ۔ تو اس سلائیڈ سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اب آئیے آج کے کچھ مفردات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قریتن، قریتن بستی یا گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریتن۔ جوان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتن، فتن، جیسے سورۃ الکہف میں کیا ہے؟ انہم فتیتن، اس کی جمع ہے، وہ کچھ جوان تھے۔ رائی، چرواہے کو کہتے ہیں، راعی، راعی۔ اس کے بعد غنم، غنم مویشیوں کے لیے، جس میں بھیڑ اور بکری دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اب قطی کیا ہے؟ قطی ہوتا ہے جھنڈ، یہ جو جھنڈ ہوتا ہے، یہ جو گروپ ہوتا ہے، یعنی جو ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہرڈ کہتے ہیں، فلاک کہتے ہیں، تو اسی طرح ہم قطی کہتے ہیں۔ اور یہ ہو گیا ذئب، جو کہ ہم نے سورۃ یوسف میں بھی سنا ہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ مرعا کسے کہتے ہیں؟ یعنی گراس لینڈ، جہاں سے یہ جو غنم ہوتے ہیں گھاس کھاتے ہیں۔ بھیڑ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خروف کہتے ہیں، اس کی جمع خراف، اس کی اور ایک جمع بھی ہے لیکن ایک جمع اس کی ہے خراف، خروف، خراف، خروف، خراف۔ قرية، فتى، راعي، الغنم. جزاک اللہ۔ قطيئة، ذئب، مرأة، خروف، خراف۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم اس حصے کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ في قرية صغيرة كان هناك فتى صغير يعمل كراعي الغنم. كل يوم كان يأخذ قطيع الغنم إلى مرعى الجبل. وفي يوم شعر الفتى بالملل فصاع الذئب الذئب أنقذ الغنم. جزاک اللہ۔ سمع أهل القرية صوت الراعي فجاءوا إلى مرعى الجبل
ولكن لم يجدوا أثر الذئب وضحك الراعي الصغير في اليوم الثاني قرر الفتى نفس الخدعة جزاك الله. سمعوا صوته وجاءوا ولكن مرة أخرى لا ذئب. في اليوم الثالث جاء الذئب حقا وبدأ بأقل خراف الرائي صاح الرائي ولكن صوته لم يصدق فلم يأتي أحد. جزاک اللہ. تو ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم ترجمے پہ آئیں گے. فی قریت الصغیرہ، ایک چھوٹی گاؤں میں، کانا ہناک فتن صغیرہ یعمل کرائی الغنم، ایک چھوٹی سے گاؤں میں ایک چرواہا جو بکریوں کو چرانے کا کام کرتا تھا، کل یوم، ہر دن، کان یاخذ قطیع الغنم الی مر الجبل، ہر دن وہ بیڑوں کو چرانے کے لیے پہاڑ پہ لے جاتا تھا. وفی الیوم، اور پھر ایک دن، شعر فتن بالملل، ایک دن نوجوان یہ جوان کچھ بور ہو گیا، فصاح، اس نے چلایا، عذیب عذیب عذیب، بیڑیا بیڑیا، انقذ الغنم، بکریوں کو بچاؤ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سمع اہل القریہ صوت الرائی، تو سنی اس چرواہے کی آواز بستی والوں نے سنی. فجاؤ الی المار الجبل، تو وہ دوڑ پڑے اس مطلب گراس لینڈ جو جبل کے اس میں تھا موجود، پہاڑ کے ارد گرد. ولیکن لم یجدوا آثار الظلم، تو انہوں نے اس بیڑیا کا کوئی اثر وثر نہیں دیکھا، یعنی کہ نہیں پایا ادھر نشان نہیں دیکھا. ہاں نہیں تھا وہاں، کوئی بیڑیا نہیں تھا. وضاحک الراعی الصغیر، اور یہ جو چھوٹا یہ چرواہا تھا اس نے ہنس پڑا، مذاق کیا. پھر یوم الثانی، اب دوسرے دن، قرر الفتى نفس خدعت، تو اس نوجوان لڑکے نے پھر سے یہی چال دہرائی. جزاک اللہ. سمعوا صوته وجاءوا، ان سب نے اس کی آواز پھر سے سنی اور وہ سب آئے. ولیکن مرتن اخرى لا ذئب، لیکن پھر سے ایک بار کوئی بھیڑیا نہیں تھا. فی الیوم الثالث، تیسرے دن، جاء الذئب حقا، ایک بھیڑیا سچ میں آ گیا. وبدأ بأکل خراف الراعی، اور اس نے شروع کیا کھانا اس چرواہے کے بھیڑوں کو. صاح الراعی، چرواہا چلایا. ولیکن صوتہ لم یصدق، لیکن اس بار اس کی آواز پہ کسی نے یقین نہیں کیا. فلم یأتی احد، اور نہیں آیا کوئی بھی ان میں سے. جزاک اللہ. فی قریۃ صغیرۃ، ایک چھوٹی بستی میں، کان ہناک فتن صغیر یعمل قراء الغنم، ایک چھوٹا نوجوان جو چرواہے کا کام کرتا تھا، یعنی بکریوں کو گھاس کھلانے کا کام کرتا تھا. کل یوم، ہر دن، کان یأخذ قطیع الغنم الی مر الجبل، چراگاہ کے پاس لے جاتا تھا بکریوں کو گھاس چرانے. وفی یوم، ایک دن، شعر فتى بالملل، اس نے مطلب سوچا، وہ نا اپنی روٹین کے کام سے بور ہو گیا. فصاح، اس نے چلایا، عذیبو عذیبو، بیڑیا بیڑیا، انقذ الغنم، بکریوں کو بچاؤ. جزاک اللہ. سمع اہل القریۃ صوت الراعی، وہاں پر بستی والوں نے اس کی آوازیں سنی. فجاؤ الی مر الجبل، تو وہ وہاں پر پہنچے اس پہاڑی پہ. ولیکن لم یجدوا اثر الذئب، تو جب وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے وہاں پر بالکل کوئی نشان ذئب کا نہیں پایا. وضحک الراعی الصغیر، اور جب وہ لوگ وہاں پر آئے، یہ چھوٹا سا جو چرواہا تھا وہ ہنس پڑا. فی یوم ثانی، پھر دوسرے دن، قرر الفتى نفس الخدعۃ، تو پھر اس نے پھر سے دہرائی وہی چال. جزاک اللہ. سمعوا صوتہ، لوگوں نے اس کی آواز سنی. وجاؤ، اور وہ وہاں گئے. ولیکن مرتن اخرى لا ذئب، لیکن اب کی بار بھی کوئی بیڑیا نہیں تھا. فی الیوم الثالث، پھر تیسرے دن کیا ہوا؟ جاء الذئب حقا، حقیقت میں بیڑیا آ گیا. وبدأ بأکل خراف الراعی، اور اس نے چرواہے کی ریوڑ پہ حملہ کیا یا ان کو کھایا. صاح الراعی، چرواہا چلایا. ولیکن صوتہ لم یصدق، لیکن اب کی بار اس کی بات پہ کسی نے کان نہ دھرا. فلم یأتی احد، اور کوئی وہاں نہیں گیا. جزاک اللہ. تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے، اس میں جو مرکبی اضافی ہے یہاں ہے راعی الغنم، بھیڑوں کا چرواہا. قطیع الغنم، بھیڑوں کا ریوڑ. مر الجبل، پہاڑی چراگاہ. اس کے بعد ہے
اہل القریت بستی والے یا بستی کے لوگ، صوت الرائی چرواہے کی آواز، پھر سے مر الجبل یہ ہم نے ابھی بھی دیکھا، اثر ذئب بھیڑیے کے نشان، خراف الرائی چرواہے کے خراف یعنی بھیڑ، صوتہ اس کی آواز۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں جانا، اس کی مختصر تعریف ہم نے دیکھی، اس کے بارے میں ہم نے قاعدہ دیکھا کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے نہ یہ تنوین لیتا ہے نہ اس پر ال آتا ہے، اور اس کا جو دوسرا جز ہوتا ہے جسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں وہ دائماً مجرور ہوتا ہے، یہ معرفہ بھی آ سکتا ہے نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کریم سے کچھ آیات دیکھی اور آخر پر ہم نے قصہ جانا رائی اور ذئب کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو رائی ہے یہ اکثر چلاتا رہا کہ زیب ہے زیب ہے، لیکن جب حقیقتاً زیب آیا تب اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں آیا۔ تو ہمیں بھی یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی باتوں کو ریفائن کرنا چاہیے، ہمیں صحیح اور سچ ہمیشہ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔